2023 میں رولیکس نے ٹوٹل 1.24 ملین گھڑیاں پروڈیوس کی، جن کی سیل سے تقریباً 11.5 بلین ڈالرز جنریٹ ہوئے۔ رولیکس ایک ایسا انڈیفیٹڈ برانڈ بن چکا ہے کہ اگر اس کے 5 بڑے کمپیٹیٹرز کارٹیے، اومیگا، آڈیمارس پیگے، پیٹک فلپ اور رچرڈ مل کی سیلز کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تب بھی رولیکس کی سیلز ان سب سے زیادہ ہیں۔ آخر کیسے رولیکس اپنی نیش میں دنیا کا نمبر 1 برانڈ بنا؟ وہ کیا اسٹریٹجیز تھیں جن سے رولیکس اپنی سیلز بڑھانے میں کامیاب رہا، اور کیسے ایک آرفن نے دنیا کو یہ برانڈ دیا؟ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیٹس ڈائیو ان۔ ٹائم از منی۔ اس بات کو جرمنی کے ایک آرفن لڑکے نے کافی سیریس لے لیا، اور اس نے وہ کر دکھایا جس کی دنیا کو ضرورت تھی۔ دراصل 1700 سے ارلی 1900 تک ٹائم دیکھنے کے لیے پاکٹ واچ استعمال ہوا کرتی۔ جب بھی وقت دیکھنا ہو، جیب میں ہاتھ ڈالا، واچ باہر نکالی اور وقت دیکھ لیا، جس وجہ سے اس وقت کی بڑی کمپنیز جیسے ہیملٹن واچ کمپنی، دا والتھم واچ کمپنی اور پیٹک فلپ لگژری پاکٹ واچز بنا رہی تھیں۔ رسٹ واچ کا کنسیپٹ نہ ہونے کے برابر تھا، اور ایک اور بات یہ کہ رسٹ واچ کو مینز فیشن کی بجائے ایک فیمیل فیشن سمجھا جاتا۔ لیکن یہ سب کچھ ابھی چینج ہونے والا تھا، اور اس سب میں ایک بڑا رول 1880s کی جنگوں کا تھا، کیونکہ وار کے میدان میں ٹائم کیپنگ کے لیے پاکٹ سے واچ کا نکالنا اور ٹرینچز میں ان کا استعمال ایک ہیڈک تھا۔ اس لیے 1900s کے سٹارٹ سے ہی میلز کے لیے رسٹ واچز کی ڈیمانڈ پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اسی اپورچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہانس ولسڈورف۔ مارچ 1881 کو جرمنی میں پیدا ہونے والے ہانس ولسڈورف 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اپنے ماں باپ کو کھو چکے تھے۔ سال 1900 میں ہانس کو سوئٹزرلینڈ کی ایک واچ میکنگ کمپنی میں کام کرنے کا موقع ملا، جہاں انہوں نے ہر طرح کی گھڑیاں بنتے دیکھیں۔ وہ باریک سے باریک کام جو ایک میکینیکل گھڑی میں ہوا کرتا، ہانس نے اسے قریب سے دیکھا۔ پھر 1903 میں وہ لندن شفٹ ہوئے، جہاں انہیں ایک اور مشہور واچ میکنگ کمپنی میں کام کرنے کا موقع ملا، اور یوں اس کام میں ان کا شوق اور مہارت بڑھتی گئی۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ اس وقت بڑی کمپنیز زیادہ تر پاکٹ واچ ہی بنا رہی تھیں، جبکہ حالات ڈیمانڈ پیدا کر رہے تھے رسٹ واچز کی۔ اس لیے ہانس ولسڈورف نے یہاں ایک قدم اٹھایا۔ سال 1905، عمر 24 سال، ہانس اپنے برادر ان لا الفریڈ ڈیوس کے ساتھ لندن میں ولسڈورف اینڈ ڈیوس کے نام سے اپنی ایک واچ کمپنی کھولتے ہیں، تاکہ وہ سب کچھ کر سکیں جو باقی کمپنیز نہیں کر رہی تھیں۔ لیکن یہاں پہ انہیں 2 بڑے پرابلمز کا سولوشن نکالنا تھا۔ پہلا یہ کہ پاکٹ واچز جو اس زمانے میں عام تھیں وہ بڑے سائز کی تھیں، جس وجہ سے ان کے اندر یوز ہونے والے موومنٹس یا کمپوننٹس بھی اسی حساب سے بنائے جاتے، اور پاکٹ واچ کی بڑی سکرین پہ ڈائلز بھی بڑے ہوا کرتے تاکہ ٹائم صحیح نظر آ سکے۔ لیکن ان سب کمپوننٹس اور ڈائلز کو ایک چھوٹی سی رسٹ واچ میں صحیح طریقے سے فٹ کرنا ایک مشکل ٹاسک تھا، جس کے لیے انہیں نئی طرح کے واچ موومنٹس کی ضرورت تھی۔ ان کی یہ ضرورت پوری کی ایک سوئس کمپنی ایگلر نے، جو کہ اس وقت اسی طرح کے واچ موومنٹس بنا رہی تھی جو کہ ہانس کو چاہیے تھے۔ اس طرح ولسڈورف اینڈ ڈیوس نے سوئٹزرلینڈ سے یہ واچ کمپوننٹس امپورٹ کیے اور اپنی رسٹ واچ بنانا شروع کر دی۔ اسی عرصے میں ولسڈورف ایک یونیک برانڈ نیم کی تلاش میں تھے جو کہ سب کے لیے بولنا اور یاد رکھنا آسان ہو، جس کے لیے وہ مختلف الفابیٹس کے کمبینیشنز بناتے رہتے۔ اور ایک صبح ان کے دماغ نے ایک یونیک ورڈ کھوج نکالا، اور وہ تھا رولیکس۔ یہ نام ان کو اتنا پسند آیا کہ 1908 میں ہانس رولیکس نام کو اپنی کمپنی ولسڈورف اینڈ ڈیوس کے ٹریڈ مارک کے طور پہ رجسٹر کروا لیتے ہیں۔ 1910 اور 1914 میں سوئٹزرلینڈ اور لندن سے ملنے والے پریسیجن سرٹیفکیٹس رولیکس کو عوام میں اور فیمس بنا دیتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ رولیکس باقی واچز کے مقابلے میں زیادہ ایکوریٹ اور پریسائز ہے۔ 1914 میں ورلڈ وار 1 کے شروع ہونے سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب ولسڈورف کیونکہ ایک عرصے سے لندن میں رہتے تھے اور ان کا بزنس ہیڈ کوارٹرز بھی یہیں تھا، لیکن اصل میں تو ولسڈورف جرمن ہی تھے، جبکہ ورلڈ وار 1 میں برٹین جرمنی کے خلاف تھا۔
اس لیے ہانس نے 1915 میں ولسڈورف اینڈ ڈیوس کمپنی کا نام چینج کر کے دا رولیکس واچ کمپنی رکھ دیا۔ یاد رہے کہ 1915 تک رولیکس کمپنی بہت گرو کر چکی تھی اور لندن میں اس کے انڈر 60 امپلائیز کام کر رہے تھے۔ ورلڈ وار 1 کے ہی نتیجے میں 1919 میں ولسڈورف کو کمپنی ہیڈ کوارٹرز انگلینڈ سے سوئٹزرلینڈ شفٹ کرنا پڑا، کیونکہ برٹش گورنمنٹ نے بہت زیادہ ٹیکسز لگانا شروع کر دیے تھے۔ رسٹ واچ کو یوز کرنے میں دوسرا بڑا پرابلم ڈسٹ اور پانی تھا۔ اب پاکٹ واچ کیونکہ ہر وقت انسان کی جیب میں رہتی، جس وجہ سے وہ ڈسٹ اور پانی کے چھینٹوں سے بچی رہتی، جبکہ رسٹ واچ کے کیس میں ایسا نہیں تھا۔ اب اس کو بھی پرابلم کی بجائے ایک اپارچونٹی کے طور پہ دیکھا گیا، اور 1926 میں پہلی مرتبہ رولیکس نے ایک واٹر پروف اینڈ ڈسٹ پروف گھڑی بنا ڈالی، جس کو رولیکس اویسٹر کا نام دیا گیا۔ اسی طرح رسٹ واچ کے کیس میں دوسری بڑی پرابلم کو بھی حل کر لیا گیا۔ ہانس ولسڈورف ایسے بزنس مین تھے جو مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ کو بہت امپورٹنس دیتے، کیونکہ صحیح مارکیٹنگ کسی بھی بزنس کو 4 چاند لگا سکتی ہے۔ اس لیے جب رولیکس کمپنی نے دنیا کی پہلی واٹر پروف رولیکس اویسٹر بنائی تو اس وقت کی مشہور برٹش سوئمر مرسیڈیز گلیٹز نے اس گھڑی کو پہن کر سوئمنگ کی اور 10 گھنٹے تک اس گھڑی کو پہنے رکھا، اور اس طرح پوری دنیا کو رولیکس اویسٹر کے واٹر پروف ہونے کا پروف مل گیا، اور یوں رولیکس نے دنیا بھر میں اپنے مضبوط قدم جما دیے۔ ولسڈورف نے رولیکس کی مارکیٹنگ میں اسی اسٹریٹجی کو اپنائے رکھا، جس وجہ سے رولیکس کو کسی نہ کسی بڑی اچیومنٹ اور سکسیس کے ساتھ جوڑ کے ایڈورٹائز کیا جاتا۔ جیسے سر میلکم کیمپبیل نے اگر اپنی موٹر کار سے کوئی سپیڈ ریکارڈ بنایا تو ان کو رولیکس پہنے ہوئے دکھایا گیا۔ کیپٹن چارلز ییگر نے پہلی مرتبہ جب سپیڈ آف ساؤنڈ سے تیز اڑان بھری تب ان کو بھی رولیکس پہنے دکھایا گیا۔ جس پہلی ٹیم نے سب سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ کلائم کیا ان کو بھی رولیکس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اسی کے ساتھ اس وقت کی مشہور پرسنالٹیز جیسے ونسٹن چرچل اور US جنرل گنتھر کو رولیکس خود ہانس ولسڈورف نے گفٹ کی، اور یوں رولیکس دنیا بھر میں اپنا نام پیدا کرنے اور پھر مضبوطی سے اس پوزیشن پہ جمے رہنے میں کامیاب ہو گیا۔ جولائی 1960 میں اپنی ڈیتھ تک ہانس ولسڈورف ہر دفعہ کچھ نیا کرتے رہے، جس کو اگر ویڈیو کی شکل میں بیان کیا جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور رولیکس کا یہ سفر تو آج بھی جاری ہے۔ لیکن جو سیکھ ہمیں اس سٹوری سے ملتی ہے وہ یہ کہ ہر مشکل دراصل ہمارے لیے ایک نئی اپارچونٹی لاتی ہے، جس کو حاصل کر کے ہم اس مشکل کو حل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ باقی سب کے لیے ایک راستہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے بنے رہیے۔